انسان ہمیشہ سچ کہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس دن جب مجھے اس فنکشن میں دعوت دینے کے لیے آئے تو میں نے بھی سچ کہا کہ میں تقریر والا بندہ نہیں ہوں، مجھے تقریر مت کرانا، لیکن اسی سچ میں پھنس گیا اور آج میں آپ کے سامنے آ گیا۔ لالا صدیق کے ساتھ ہماری واقفیت جب میں پاکستان نیشنل پارٹی میں شامل ہوا تو ان دنوں میں سے پہلا جلسہ ابھی مجھے بتایا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ لیاری میں ہم نے جلسہ کیا تو لالا صدیق وہاں تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، میر صاحب میر غوث بخش جو وہاں تھے ان کو اللہ مغفرت۔ تو لالا صدیق میں دوستوں نے ان کے صحافت اور ان کا جو سٹائل تھا جرنلزم کا، دوستوں نے بہت تفصیل سے اس سے بات کی، لیکن صدیق لالا میں نے ایک اور چیز دیکھا جو عام جرنلسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں تو یو ہیو ٹو گو اینڈ یو ہیو ٹو پروب اور یو ہیو ٹو ڈگ آؤٹ انفارمیشن۔ تو لالا صدیق میں نے ایک چیز دیکھا کہ وہ کیونکہ بہت وقت ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، ہم انٹرنیشنل سچویشن پر بھی ہم ڈسکشن کرتے تھے، ہم ملکی حالات پر بھی ڈسکشن کرتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے قیادت کے یعنی مزاج کے بارے بھی ہم ڈسکس کرتے تھے، لیکن میں نے وہ دیکھا کہ وہ یعنی ہمیشہ تحقیقی صحافت والا یعنی ان کے سوچ اور فکر میں یعنی انویسٹیگیٹو جرنلزم یعنی تحقیقی صحافت ان کے ذہن میں یا ان کے یعنی جرنلسٹ ان کے ٹریڈ میں وہ زیادہ تھی۔ اس قسم کے شخصیات ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو سیاسی فکر، ان کا جو ایک سیاسی فلسفہ، ایک اپنا جدوجہد کا ایک سٹائل، ایک اپنا اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ، ایک مزاج جو ہمارے ساتھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ اب مثلاً یعنی جو یعنی بلوچستان یا جو محکوم قوموں کے حقوق کے لیے جو ہم سیاست کرنے، میں نے تو میر غوث بخش بزنجو سے میں نے سیکھا، میں نے تو نواب غوث بخش لسانی سے سیکھا، اور خوش قسمتی سے میرے دونوں استاد میر غوث بخش بزنجو اور نواب غوث بخش لسانی وہ دونوں وہ سیاسی لوگ تھے، دونوں گورنر بھی رہے، ایک میرے والد اور ایک میرے بہت محترم میر صاحب۔ تو صدیق بھائی کو بھی میں یعنی اسی صف کے اکابرین میں شامل کرتا ہوں کہ جو ہمارے استاد کی طرح، کم از کم میں بھی اس دن آپ لوگ آئے، میں نے کہا لالا صدیق میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان سے یعنی بہت سی چیز سیکھے۔ یعنی ہم تو اس حد تک ہم جاتے تھے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز میں جو ایک مزاج بنتی تھی، کیونکہ ایک طرف جو پولیٹیکل پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتا ہے، ایک طرف جو پولیٹیکل پارٹیز اس مینیفیسٹو کو یعنی وہ کیا کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں وہ ڈال کر اور ایک اپنے دوسرے نت نئے فیصلے کرتے ہیں، تو یعنی ہم تو اس کو بھی یعنی وی یوز ٹو ڈسکس دیٹ۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین کے یہ ہمارے یعنی میں تو کہوں گا کہ ہی واز آلسو لیڈر، لالا صدیق واز اے لیڈر، یعنی اسٹوڈنٹ یونین میں رہا ہے، پاکستان نیشنل پارٹی میں رہا ہے، اور حیدرآباد سازش کیس میں بھی میر صاحب اور ان دوسرے معتبرین کے ساتھ ہمارے وہ رہے ہیں۔ تو ان سب کے جدوجہد کو، ان سب کی قربانیوں کو، قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف جیل جائیں، نہیں، قربانی یہ بھی ہے کہ جب آپ تحریر کرتے ہیں، جب آپ اپنے فکر اور اپنے افکار سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی جدوجہد ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمارے اکابرین، یہ جو ہمارے یہ گزرے ہوئے دوست ہمارے محترم آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آج ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے سیاسی جدوجہد کو ہم آگے لے جائیں۔ آج آپ پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں، یعنی مجھے تو یعنی کتنے آئین آئے، کوئی 3-4 آئین آئے اور ایک آئین نے بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ یعنی کانسٹیٹیوشن یا ہم یعنی ایک تو کانسٹیٹیوشن ہے جو ملک کے باغ ڈور کو یعنی ایک آپ کو اسٹرکچر دیتا ہے کہ آپ ملک کو کس طرح چلائیں گے، اور ایک اور سروس رولز ہیں جو ایک سرکاری ملازم کے سروس کو اس کے سروس کو گورن کرتے ہیں۔ یعنی
اب تک یعنی آئین کو آپ چھوڑے, آئین تو بڑی بات ہے, ہم یعنی آج تک ہم نے سرکاری ملازموں کے سروس کو گورن کرنے کے لیے ہم نے رولز نہیں بنائے کہ کیا کسی کو ایکسٹینشن ہم دے سکتے ہیں, کسی کو ایکسٹینشن دینی چاہیے, کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے, آیا قانون اس میں اجازت دیتی. یعنی ہم جب یہ دھندے دیکھتے ہیں, یعنی میں اس کو بات نہیں کہوں گا کہ جب ہم یہ دھندے دیکھتے ہیں ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یار یہ جو کوئی 58 کا آئین ہے, یہ 73 کا آئین ہے, پتہ نہیں کس کا آئین ہے, اب تو 18ویں ترمیم بھی آ گئی. میں سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آج پاکستان کو ایک نیا عمرانی معاہدے کی بالکل ضرورت ہے, جس میں جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو زیادہ اختیارات دینے چاہیے. یعنی جو 18ویں ترمیم ہے, اب 18ویں ترمیم کو دیکھیں, 18ویں ترمیم بھی ایمبیگوٹی سے بھری ہوئی ہے. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی یہاں فوڈ, یعنی بہت سے فنکشن ڈیوالو ہوئے ہیں پروونسز کو یا فیڈرل یونٹس کو, لیکن وہاں بھی انہوں نے کوئی فوڈ اتھارٹی بنائے ہوئے ہے, کوئی ہیلتھ اتھارٹی بنائے ہوئے ہے, کوئی پتہ نہیں کیا اتھارٹی بنائے ہوئے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن 73 کا آئین ہے, جو اس میں 18ویں ترمیم بھی ہے, اس میں 22ویں ترمیم بھی ہے, لیکن آج تک پاکستان کے آئین نے کوئی ہمیں خاطر خواہ یعنی ہمیں کچھ نہیں دیا. آج یہ میری ذاتی رائے ہے, اور میں اس پہ میں کافی دفعہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاق کے پاس صرف 3 فنکشنز ہو, مانیٹری سسٹم یعنی کرنسی سسٹم, آپ کا ڈیفنس اور آپ کا خارجی امور, اور جو الیکشنز ہو دو شوڈ بی ہیلڈ آن پروپورشنل ریپرزنٹیشن, تاکہ جب آپ پالیسی سازی کریں گے, تاکہ جب آپ کوئی فیصلے کریں گے, اس میں جتنے بھی فیڈرل یونٹس ہو تو برابری کی, یعنی the majority should decide. The majority of Balochistan, the majority of Punjab, the majority of Pashtunkhwa, the majority of Sindh, they should sit and decide and evolve policies for the future of this country. اور اگر اسی طرح ہم ضد کرتے رہے کہ 73 کے آئین کے بارے میں آپ نے بات کیا تو فلانی خان ناراض ہو جائے گا, آپ نے 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ نے بات کیا تو وہ جو دوسرے ہمارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ ناراض ہوئیں گے. نہیں, اب یہاں ہم جو اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کو ترتیب دی, یا جنہوں نے 73 کے آئین کو جنہوں نے ترتیب دی, اگر ہم ان 200 300 400 500 اکابرین کی طرف ہم دیکھیں کہ وہ ان کو ناراض نہ کرنا, باقی کروڑہ لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ ان کو ناراض ہونے تو نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اجتماع ہے, جو آپ کے ریاست کا بڑا گروپ ہے, جو میجورٹی آپ کا پاپولیس ہے, they should be satisfied. یعنی عام عوام مطمئن ہو کہ آج اس آئین نے ڈیلیور کیا ہے, اس قانون نے ڈیلیور کیا ہے, اس حاکم نے ڈیلیور کیا ہے. لیکن آج ہم 74 سال گزر گئے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ملکیں 10 سال 12 سال 20 سال ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, وہ یعنی ان کا آپ جی ڈی پی دیکھیں اور ہماری جی ڈی پی دیکھیں. اس میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کا جی ڈی پی واز سمتھنگ 3.2 اور پاکستان کا واز سمتھنگ 2.1 اور سمتھنگ لائک دیٹ. ابھی آپ یعنی دیکھیں نا, اب جی ڈی پی کے جو پلرز ہیں اس میں مثلاً ہیومن آپ کا ریسورس ہے, آپ کا پروڈکشن ہے, آپ کا یعنی پروڈکشن میں آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کا مینوفیکچرنگ ہے سب. اور اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. لوگوں کو یعنی تحفظ کا احساس دلانے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی تحفظ نہیں دے سکتے. تو یعنی ان سب باتوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدیق لالہ بھی ان ہمارے محترم دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک جدوجہد کی راہ دکھائی, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یعنی اجتماعی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے نہ کہ انفرادی فیصلے. آج اب دیکھتے ہیں آج پاکستان میں انفرادی فیصلے ہو رہے ہیں. آج ایک چھوٹے چھوٹے دفتر میں, یا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ بلوچستان میں ماشاءاللہ ہمارے بہت ایکٹیو اینڈ ویری رسپانسبل ممبر آف دا پارلیمنٹ. آپ ان سے پوچھیں کہ
آج تک اب 17 یا 18 مہینے یا 16 مہینے ہو گئے ایک اینٹ نہیں رکھا. پوسٹ ایڈورٹائز ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں, پوسٹ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں. تو یہ یعنی اس سارے نظام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یعنی میں تو نہیں کہوں گا یہ جام صاحب کی نالہ کیا یا عمران خان کی نالہ کیا باجوہ صاحب کی نالہ کیا, نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو ایک اسٹرکچر ہمیں دیا گیا ہے اس ریاست کو چلانے کے لیے, اس that structure, that the constitution is full of flaws. اب ان فلاز کو دور کرنے کے لیے اگر اسی آئین میں بھی آپ ترمیم کریں آپ کر سکتے. اگر آپ نیا آئین ساز اسمبلی آپ الیکٹ کر کے آپ ایک نیا آئین بنانا چاہیں, آئی ایم فار دیٹ. میں تو کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جہاں صرف 3 فنکشنز فیڈریشن کے پاس ہو, باقی سارے فنکشنز فیڈریٹ یونٹ کے پاس ہو. انشاءاللہ یہ ریاست بچے گا اور یعنی زیادہ یعنی لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے یعنی اس ملک میں یعنی کام ہو سکیں گے. اور اگر ہم اسی ضد پہ قائم رہے کہ یعنی تبدیلی کچھ نہیں کرنی ہے اور فوج کی ہی حکمرانی ہو, تو پھر فوج کی حکمرانی یہ ہمارا حالت ہے. اس کے لیے صرف ممبر آف پارلیمنٹ نہیں, اس کے لیے سول بیوروکریسی نہیں, اس کے لیے ملٹری بیوروکریسی نہیں, اس کے لیے عام شہری کو بھی سوچنا چاہیے. ہر ذی شعور, ہر باشعور, ہر تعلیم یافتہ شخص کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ جتنے بھی ترمیم آئے, جتنے بھی بڑے بڑے قائدین آئے, یعنی دے ڈڈ ناٹ ڈیلیور. آج بھی ہم سب دے ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور. تو آج اس جدوجہد میں لالا صدیق بھی ہمارے ساتھ ہے, میر غوث بخش بزنجو بھی ہمارے ساتھ ہے, خان عبدالغفار خان بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو آج ہم ہیں ہم آپ کی وجہ سے ہیں, اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سارے جدوجہد میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں.